وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگلی دعا کو دیکھتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ چلیے اب اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔ میں لفظی ترجمہ بولوں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بامحاورہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ ٹیڑھا کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد، اس کے بعد، اس جب، ہدیتنا، تو نے ہم کو ہدایت دی، وہب لنا، اور عطا فرما ہم کو، من لدنکا، اپنے پاس سے، رحمہ، رحمت، انکا، بے شک تو، انت الوہاب، تو ہی خوب دینے والا ہے۔ ایک سٹریچ میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہترین دینے والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ مانگنے والا اس میں کیا مانگتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ایک دعا دن میں کم از کم 17 بار ہر مسلمان اپنی نمازوں میں مانگتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ مانگی تو دعا ہدایت کی، سیدھے راستے کی، اللہ نے دے بھی دی، لیکن کیا ہم پھر اس راستے پہ قائم رہتے ہیں؟ میں اس دعا کو پڑھتے ہوئے ایسے محسوس کرتی ہوں کہ جیسے کوئی گاڑی چلاتا ہے، سیدھا جا رہا ہے، اپنے اسٹیئرنگ کو کنٹرول میں کرتا ہے، تو کیا ایک دفعہ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے؟ ایک دفعہ اس نے اپنے آپ کو روڈ پہ ایک لائن پہ ڈال دیا تو کیا پھر وہ سو جاتا ہے، یا بس باتیں کرتا ہے کہ اب چونکہ میں سیدھی روڈ پہ آ گیا ہوں تو اب بس میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ مسلسل اپنی نظر اس سیدھے راستے پہ رکھتا ہے، کہیں لائن تو نہیں کراس ہو رہی، کہیں سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا تو نہیں رہا، اور جب تک وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ جاتا، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے، نہ وہ کوئی ایسا رسک لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تو یہ تو دنیا کے ایک سفر کی کہانی ہے جو ہم میں سے ہر ایک جو کوئی ڈرائیو کرتا ہے وہ اس کا ایکسپیرینس کرتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ اس دنیا کے سفر میں آخرت کی صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ ہم سب کا آخری ٹھکانہ جنت ہے، ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ صراط مستقیم اس روڈ کا نام ہے جو جنت پہ لے کے جاتی ہے۔ ایک ایمان والا اس راستے پہ قدم ڈال چکا ہوتا ہے، سارا دن اسی کی کوشش میں رہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ رہوں، لیکن ایک خوف اور ایک دھڑکا ہے کہ کسی لمحے میری ہلکی سی غفلت مجھے سامنے سے آنے والی کسی شیطانی چیز سے ٹکرا نہ دے، میں اپنے دائیں، میں اپنے بائیں والوں سے بھی بچاؤں، خود کو اور سامنے سے آنے والے کو۔ یہ دعا اصل میں اسی چیز کا حصہ ہے کہ اللہ ہم ہدایت کے راستے پہ چل پڑے ہیں، ہم نے تیری کتاب سے تعلق جوڑ لیا ہے، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم اپنی حسب توفیق نیکیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آنے والا کل ہمیں اس سفر سے ہدایت کے راستے سے اتار کے گمراہیوں پہ اتار دے۔ اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی کی روڈ ساتھ ساتھ نہیں بلکہ کرس کراس کی طرح چلتی ہے، آپس میں انٹرسیکٹ کرتی ہیں۔ جیسے آپ بہت سے کراس ڈالیں تو ہر کراس کا جو میٹنگ پوائنٹ ہے اس پہ جب انسان آتا ہے تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس ہدایت کے سفر سے اتر کے گمراہی کی روڈ پہ چلا جائے۔ تصور میں لائیں ذرا، ٹوسٹڈ روڈ ہو، ایک ادھر سے ادھر جا رہی ہے، دوسری ادھر سے،
ایک ہدایت کی روڈ ہے، ایک گمراہی کی ہے. آپ ہدایت کی روڈ پہ ہیں، لیکن ہر وہ لمحہ جہاں ہدایت کی روڈ گمراہی کی روڈ سے ٹکرائے گی، میٹ کرے گی، وہ خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ ادھر کی بجائے ادھر چلے جاتے ہیں. کبھی آپ لوگ کسی روڈ سے سپلٹنگ وے میں دیکھا ہو، آپ نے نارتھ لینا ہے یا ساؤتھ لینا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ میٹنگ پوائنٹ اتنے ڈینجرس ہوتے ہیں کہ وہ ڈرائیور جو ہر روز بھی ان راستوں سے گزرتے ہیں وہ ایک بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں وہاں جا کے کہ دیکھنا کہیں میں ادھر نہ چلا جاؤں یا ادھر نہ جاؤں. تو لہٰذا ایمان والے کی سب سے قیمتی معراج چیز جو ہے وہ اس کی ہدایت ہے. اس کی قدر اس کو آتی ہے جس کو واقعی اس دنیا سے جا کے آگے جانا آتا ہے. ہم سارا دن اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں دولت، مال، گھر، اولاد. بچہ پیدا ہو جائے کہتے ہیں اللہ اب یہ بیمار نہ ہو، مال مل جائے کہتے ہیں یہ ختم نہ ہو، گھر مل جائے کہتے ہیں ہائے یہ گھر اب چھن نہ جائے. صحت صحیح کرنے کے لیے کیا کیا دوائیاں اور وائٹامنس کھاتے رہتے ہیں. لیکن ایمان والے کی نگاہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، بڑی دور نظر رکھتا ہے. وہ اس غم کو رکھتا ہے کہ اور کچھ چھنتا ہے تو چھنے لیکن ہدایت نہ چھنے. کیونکہ جب ایک انسان ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے تو شیطان بڑے بڑے چیلوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. اندر پکاریں اٹھتی ہیں نا، نہیں جاؤ، چھوڑو، کیا کرنا ہے، اور بڑے کام ہیں، چھوڑو، پڑھ لیں گے نماز. اچھا دیکھیں آپ نے اپنے اندر ہوتی ہوئی وہ آوازیں، وہ خسر پھسر سنی ہوگی جو ہر نماز کے وقت آپ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. فجر کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، ابھی سو جاؤ، ابھی اور نہیں، ابھی سو جاؤ. ظہر کے وقت ہو رہی تھی، کھا لو پہلے پھر کریں گے. ظہر صرف اب سورہ سو لو ابھی اٹھ کے پڑھ لیں گے. یہ جو خسر پسر ہے نا، ایمان والا اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی دعا کرتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اب تو ہدایت مل گئی ہے، وہ ابھی تو ہم مطمئن نہیں ہیں. اور وہ لوگ جن کو بھی ہدایت ملی نہیں، وہ اس کے پہلے سفر پہ ہی نہیں، پھر ان کے لیے کتنی فکر کی بات ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم میں ہم دیکھ چکے کہ ہدایت کے کئی موڑ ہوتے ہیں، کئی سٹیپس ہوتے ہیں. ایک راستہ دیکھنا، ایک راستے پہ چل پڑنا، اور ایک منزل پہ پہنچنا. جب تک منزل پہ نہیں پہنچتے ہم اپنے آپ کو مطمئن محسوس نہیں کرتے. پھر ساتھ انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، کہ اللہ رحمت تو اپنے پاس سے مجھے دے. اصل رحمت مجھے تبھی ملے گی جب تو دے گا، کیونکہ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، دینے والا تو ہے. یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا نا اتنا ہی انسان ہدایت کے سفر پہ جمے گا. دھڑکا محسوس کیا کریں. کیا آپ نے دل کے اندر اس چیز کو کبھی محسوس کیا ہے؟ ایک گھبراہٹ، ایک بے چینی جو اللہ کے نبی کے ایک صحابی کو تھی. ساری زندگی نیکیاں کر رہے تھے، نعمتیں بھی تھیں، لیکن بے چین رہتے تھے. لیکن جب ڈیتھ بیڈ پہ آئے تو زخموں سے چور جسم تھا، تکلیف کی حالت تھی، لیکن چہرے پہ بڑا اطمینان تھا. اور کسی نے پوچھا کہ آج کیوں اطمینان ہے؟ آج تو آپ اتنے زخمی ہیں، حالانکہ کل تک تو آپ بڑے آسودہ حال تھے، اس کے باوجود آپ بے چین تھے. تو کہا اس لیے کہ جب میں نیکیاں کر رہا ہوتا تھا تو میں خوش تو تھا کہ نیکی کر رہا ہوں، لیکن دھڑکا کیا لگا رہتا تھا کہ جب مجھے موت آئے گی اس وقت میں کیا کر رہا ہوں گا، کہیں میرا خاتمہ بسو نہ ہو جائے، کسی غلط کام پہ میری موت نہ آ جائے. یہ احساس مجھے بے چین کرتا تھا. آج مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ میں اللہ کے راستے کی موت میں مر رہا ہوں. آج میں نے وہ سفر کامیابی سے طے کر لیا جس پہ میں چل رہا تھا، اس لیے مطمئن ہوں. یہ ہے فکر کہ ربنا لا تزغ قلوبنا. وہ شیطان جو انسان کو دنیا میں آتے ہی دبک لیتا ہے، وہ دنیا سے جانے تک نہیں چھوڑتا. موت کے بستر پہ بھی آ کے انسان کو کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کر لے، میں تجھے پانی دوں گا، میں تیری مدد کروں گا، اور جو اس کی باتوں میں آتا ہے وہ بہک جاتا ہے. کتنے ہی لوگوں کے ڈیتھ بیڈ پہ کیے ہوئے ایکسپیرینسز ہمیں کتابوں میں مل سکتے ہیں. انہی میں ایک امام تھے، موت کا وقت آیا تو کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، لا علان، لا علان. بے ہوش ہو جاتے تھے. مطلب کہ ابھی نہیں بچا، ابھی نہیں، ابھی نہیں. بعد میں جب تھوڑی سی حالت سنبھلی تو کسی نے پوچھا کہ یہ ابھی آپ کیا باتیں کر رہے تھے، ابھی آپ کے منہ سے یہ کیا باتیں نہیں کر رہی تھی؟ تو کہنے لگے کہ میرے پاس شیطان آیا اور میرا نام لے کے کہنے لگا کہ فلاں تو میرے جال سے نکل گیا، تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا. تو میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں بچا، کیونکہ ابھی کچھ سانس باقی ہیں. جب سارے سانس ختم ہوں گے پھر بچ گیا تو پھر بچوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرا ایک پاؤں جنت میں اور دوسرا پاؤں میرا جنت سے باہر ہو، میں پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں.
ہم سوچیں اپنے آپ کو کتنے مطمئن بیٹھے ہیں. ہم 5 ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ کے کہتے ہیں جنت میں نام لکھ گیا. ٹھیک ہے، توفیق ملی، بہت اچھی بات ہے، لیکن مطمئن تو نہیں ہے. اس کو سوچتے ہوئے آپ اپنے ذہن میں ڈرائیونگ کی مثال ذہن میں رکھیے. جو ڈرائیور آخری لمحے تک محتاط ہوتا ہے نا، اسی احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ دے گا، وہ دیتا ہے. اب اس شعور کے ساتھ دوبارہ سنیں اور ساتھ پڑھیں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.